ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اور اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت دیا تھا، تو اپنے وقت کے امیر آدمی بھی تھے اور اپنے وقت کے بڑے عالم محدث بھی تھے۔ یہ اپنے گھر سے جب کوفہ جاتے امام صاحب کو ملنے کے لیے تو سفر لمبا تھا، راستے میں ایک شہر میں ان کو رات گزارنی پڑتی تھی، تو وہ ایک موٹل میں جاتے۔ موٹل کہتے ہیں کہ جہاں پہ بندے کو رات گزارنے کے لیے چارپائی بستر مل جائے، یہ وہاں پہ سرائے میں رکتے، رات گزارتے اور پھر آگے سفر مکمل کرتے۔ اب اس سرائے میں ایک نوجوان تھا، نیک تھا، اچھے کام کرتا تھا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچے تو وہ نوجوان نہیں تھا، پوچھا بھائی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی اس سے کسی بندے کا قرض دینا تھا، وقت پہ پیسے نہیں دیے اور بندے نے پولیس کو رپورٹ کروا دی، پولیس نے اس بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا، جب تک پیسے ادا نہیں ہوں گے وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو تھانے دار کے پاس گئے، بھئی ایک نوجوان تھا، اس کو آپ نے جیل میں کیوں بند کر دیا؟ اس نے کہا جن کے پیسے دینے تھے انہوں نے اس کی شکایت کی تھی، میں نے جیل میں بند کر دیا، ابھی پیسے ادا کرو گے تو چھوٹو گے ورنہ نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا بھئی اگر اس کے پیسے میں ادا کر دوں تو کیا اس کو چھوڑ دو گے؟ تھانے دار نے کہا جناب ہمیں تو چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو حق مل جائے، آپ دے دیں گے تو بھی میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے جو قرضہ تھا سارا کا سارا ادا کر دیا، اور نوجوان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہیں میں نے چھڑوایا ہے، اور تھانے دار سے وعدہ لیا کہ میری زندگی میں تم کسی کو یہ راز نہیں کھولو گے۔ اس نے کہا مجھے کیا غرض ہے کسی کو بتانے کی، حق والے کو حق مل گیا، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اس کے بعد درجنوں دفعہ اس شہر میں گئے، ٹھہرے، وہ لڑکا ان کو واقعہ سنایا کرتا تھا کہ جی ایک آدمی کا قرضہ دینا تھا، میں دے نہیں سکا تو مجھے جیل میں بند کر دیا گیا، اور کسی بندے نے میری طرف سے قرضہ دیا اور میں چھوٹ گیا۔ آپ ساری زندگی اس سے واقعہ سنتے رہے، اس کو نہیں بتایا کہ قرضہ تو میں نے دیا تھا۔ جب عبداللہ بن مبارک کی وفات ہوئی تو تھانے دار نے بلا کے اس نوجوان کو کہا کہ نوجوان تمہیں جیل سے جس بندے نے نکالا تھا وہ عبداللہ بن مبارک تھے، آج ان کی وفات ہو گئی۔ ہم دوسرے کا دل خوش کرتے تھے، اس طرح پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، حضرت میرے اوپر 500 ریال کا قرض ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرضہ ادا کر دوں گا، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مبارک نے کاغذ لیا اور اس کے اوپر 700 درہم لکھے اور کہا اچھا بھائی یہ میرے سیکٹری کے پاس لے جاؤ اور ان سے پیسے لے لو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے 500 درہم مانگے ہیں، اب مجھے 500 درہم مل جائیں گے۔ سیکٹری کو جا کے چٹ پکڑائی، بھائی مجھے 500 دینار کی درہم کی ضرورت تھی، حضرت نے اجازت دے دی ہے اور یہ چٹ لکھ دی ہے تو مجھے 500 درہم چاہیے۔ اب مانگنے والا 500 درہم مانگ رہا ہے، جب اس نے چٹ پڑھی تو اس پر 700 درہم لکھا ہوا تھا، تو سیکٹری بھی پریشان، 500 دوں یا 700 دوں؟ اس نے کہا اچھا بھائی میں ذرا حضرت سے نا ویریفائی کر کے آتا ہوں کہ کتنے پیسے دینے ہیں۔
وہ سیکٹری حضرت کے پاس آیا. حضرت یہ مانگ تو رہا ہے 500, چٹ پہ لکھے ہیں 700, تو دینے کتنے ہیں؟ حضرت نے کہا اچھا چٹ پر 700 لکھے ہیں. اس نے کہا جی. اچھا چٹ مجھے دکھاؤ. حضرت نے چٹ ہاتھ میں لی اور 700 کو کاٹ کے اس کے اوپر لکھ لیا 1400. اب سیکٹری ہے نا, بندے کو 500 چاہیے, چٹ پہ 700 لکھے ہوئے تھے. پوچھنے آیا تو کاٹ کے 1400 کر دیے. اب اس نے اس کو 1400 دے تو دیے چونکہ حضرت نے حکم دیا تھا, لیکن اس کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ کوئی درختوں سے پتے تو توڑتے نہیں کہ مال اتنا زیادہ ہے, وافر ہے کہ جو چاہو لٹاتے جاؤ. تو وہ واپس حضرت کے پاس آیا. حضرت اس کو ضرورت 500 کی تھی تو آپ نے 700 لکھا. جب میں نے پوچھا تو 700 کو 1400 کر دیا, مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ دیکھو اس کو 500 کی ضرورت تھی, وہ 500 مانگنے آیا تھا. میں نے 700 اس لیے لکھے تھے کہ اس کو امید 500 کی ہے, جب 700 ملیں گے تو اس کے دل کو اچانک خوشی ملے گی. اور حدیث پاک میں ہے جو مسلمان بھائی کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پیچھے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو میں نے 700 لکھ دیے تھے, مگر آپ نے میرا کام خراب کر دیا. آپ پوچھنے آ گئے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے 700 لکھے ہیں. اب اگر اس کو 700 مل بھی جاتے تو اس کو وہ خوشی نہ ہوتی. میں نے کاٹ کے 700 کو 1400 کر دیا. 700 کی امید ہے دل میں, 1400 ملیں گے, اس کے دل کو اچانک خوشی پہنچے گی اور اس خوشی کے بدلے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. کیا ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئی ہم اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کریں, بہن بھائی کے دل کو خوش کریں, بیوی بچوں کے دل کو خوش کریں, ان کے دل خوش ہوں گے, اس کے بدلے اللہ ہمارے دلوں کو خوش فرما دیں گے؟ سوچتے ہی نہیں. ہم مسلمان کس کام کے ہیں؟ یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ ہم اللہ کی کتابوں میں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں. کلمہ پڑھ لیا, تام سارے جانوروں والے, کسی پر ظلم کیا, کسی کا حق مارا, لوگوں کے دل دکھائے, اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ دوسروں کے اوپر بیت کیا رہی ہے. ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا, اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکا دیں گے.